اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی ہے اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے، اور جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں نے تو دین کا کار بند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ ہے حضرت بلال حبشی جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کریں، ساتوں آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمانوں کا محبوب بننے کے بعد پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، جب انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔
لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورتوں کو گالی دینا کیسا عمل ہے اور اس کے نقصانات ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ سب کچھ ہیں جو لباس کی خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً پردہ پوشی، ذریعہ زینت، زیبائش، سردی و گرمی سے حفاظت اور باعث عزت و وقار۔ اللہ کے فرمان کے مطابق مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد و عورت میں سے ہر ایک دوسرے کا فطری طور پر محتاج ہے۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی اللہ کا بنایا ہوا قانون فطرت ہے، انسانوں کے لیے بھی اور تمام کائنات کی مخلوقات کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو جنت میں انہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے سکون و آرام کے لیے اور ان کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس بات سے اسلام کا یہ موقف واضح ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے فریق مخالفت کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی مفہوم میں اللہ کا یہ فرمان ہے، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ تم دونوں کے درمیان تعاون اور اتحاد کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ نفرت، دشمنی اور ایک دوسرے کی مخالفت کا۔ اسلام کے ان بنیادی تعلیمات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، انہیں ڈانٹنا، مارنا اور گالم گلوچ کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو جانوروں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، بجائے اس کے کہ انسانوں کو گالی دی جائے، اور وہ بھی اپنے شریک حیات کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی اونٹنی کو گالی دی اور اسے لعن طعن کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سخت تنبیہ کی اور اس غلطی کی پاداش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس عورت کی اونٹنی لے لو اور اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ کوئی اسے استعمال نہ کرے۔ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو گالی دینے اور لعن طعن کرنے سے سخت منع فرمایا، تو اپنی شریک حیات کو لعن طعن کرنا، گالی دینا اور اس سے بڑھ کر اسے مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ قرآن نے صرف ایک صورت میں عورت کو مارنے کی اجازت دی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے بغاوت پر اتر آئے۔ ایسی صورت میں بھی پہلی فرصت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پہلے بیوی کو نصیحت کی جائے۔ نصیحت سے نہ مانے تو حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اور اس پر بھی نہ مانے تو اسے مارنے اور اس پر سختی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ بیویاں جن کی بغاوت کا تمہیں اندیشہ ہو تو تم انہیں نصیحت کرو اور بستر سے انہیں الگ کر دو اور انہیں مارو، پس اگر وہ مان جائیں تو پھر انہیں ستانے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔ اس آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی کو ستانے اور پریشان کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں۔ جو حضرات خواہ مخواہ اپنی نیک بیویوں پر گرجتے برستے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر 1000 بار غور کریں۔ مذکورہ صورتحال میں مارنے کی اجازت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرفاء اپنی بیویوں کو نہیں مارتے۔ شرفاء اپنی بیویوں کو مارنے کی بجائے پیار، محبت اور نرمی سے سمجھاتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت بلکہ کسی بھی انسان یا جانور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کسی مرتبے والے اور وسیع و ظرف انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مال
ماتحت رہنے والوں کو مارے پیٹے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے۔ کسی مرد کو یہ کیسے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ رات میں اپنی بیوی سے جنسی لذت حاصل کرے اور دن میں اسے پیٹ مار کر گالم گلوچ کے ذریعے اذیت پہنچائے؟ یہ کام تو کوئی رذیل اور بد اخلاق شخص ہی کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرفاء اپنی بیویوں کو نہیں مارتے، گویا اپنی بیوی کو مارنے والے لوگ رذیل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی انتہائی غصے کی حالت میں یا غلطی سے کسی مرد نے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا دیا یا گالم گلوچ کیا تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو منانے اور خوش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے گھر کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، اور ان پر عمل نہ کیا جائے تو شوہر اور بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، انہیں خوش رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے آپ کو نصیب ہوگی تو اس کے باوجود وہ آپ کے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق دین، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔